تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، اللہ نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لانے والے تمام معزز و محتشم سامعین کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز و محتشم سامعین عزت شام، آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد آن ریکارڈ رہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آج جہلم میں ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے اسی حوالے سے جہلم میں ایک دربار پر کچھ نا سمجھ کہہ لیں یا بد عقیدہ کہہ لیں یا آپ بیوقوف لوگ کہہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے دربار مقدس کی بے حرمتی کی اور وہاں جا کر ڈھول دھمال وغیرہ ڈالی گئی اور پھر وہاں رقص کیا گیا۔ وہ رقص بھی انسانی رقص نہیں تھا، مہوانی کہتا ہوں، کیونکہ وہ نامحرموں سے کرایا گیا۔ خیر یہ ٹاپک جس طول پر پڑھنے لگا ہے میں اسی کو چند باتیں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی یا سمجھنے کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم رہیں نہ رہیں یہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود رہے، اور جب تک یہ ویڈیو موجود رہے گی جو اس کو سننا چاہے گا، اس پیغام کو سمجھنا چاہے گا، اگر سمجھنے والا ہوا تو اپنا پیغام ہم آپ تک پہنچا جانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنہ ہیں، حضور کی سنت و سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں، اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ مزہ جب ہے کہ ہم حضور کی سیرت عن عمل کرنے والے، جو کوتاہیاں کرنے والے احباب ہیں، وہ بھی حضور کی سیرت پہ آ جائیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ آج کا جو موضوع میں واقعے کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت بابا کرم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی ہستی، بزرگان نقشبند میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جہلم کی اس دھرتی پر آپ جلوہ فروز ہیں، آپ کا مزار مقدس ہے، اور آج بھی آپ کا دربار، آپ کی قبر انور میں موجود آپ بزرگ آج بھی فیض میسر آ رہا ہے، آج بھی لوگوں کو فیض دے رہے ہیں، طالبان حق کو۔ آپ کے اس مقدس درگاہ کے باہر ویسے تو یہاں ایک شخص موجود ہے، بس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کوئی قابض ہو یا جو بھی ہو، واٹ ایور ان کا اپنا مسئلہ ہے، مگر سالانہ عرس کے موقع پر یہاں ایک عجیب سا تماشا دیکھنے کو میسر آیا کہ 1 گھنٹے تک میں ہمارے الحمدللہ علماء جہلم وہ تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے پھر اس پر تنقید کا یعنی کہ ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہوئے اس کو منع کیا گیا، میٹنگ کی گئی اور اس کو ہمیشہ کے لیے روکا گیا کہ آئندہ خبردار یہ ایسا خرافات والا معاملہ ہمارے اہل سنہ میں دوبارہ شامل ہو۔ میں جانتا ہوں، میں ریکارڈ کراتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں کئی ایسے دربار ہیں جہاں ایسی خرافات کا انتظامات کیے جاتے ہیں اور کوئی روکا نہیں جاتا۔ تو میں اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ سامعین عزت شام یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی نئی خرافات کا، یعنی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کسی مذہب سے تعلق بھی نہیں ہے، کسی مسلک سے تعلق بھی نہیں ہے۔ میرا جملہ سمجھ لیجئے گا، کوئی جا کے بابا جی کا جناب جو ہے وہ دربار پہ کھڑا ہو جائے، یا بابا جی کی دربار کے رقص لگائے، یا کوئی بابا جی کے لیے جناب الٹا چل کے جائے، یا کوئی ایسی حرکت کرے جو ناقابل قبول ہو، منت کے نام پہ کوئی ایسی حرکت کی جائے، کوئی دھاگے باندھے ہاتھ میں جائیں یا کوئی دھاگے جناب دروازوں کے ساتھ باندھے جائیں۔ میں گیا جنگ والی سائڈ پر تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک جو درخت تھا اس کے ساتھ دھاگوں کی ایک تعداد بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کا اعتقاد خدا پر کم ہو گیا ہے اور اس کے مصطفیٰ پر کم ہو گیا ہے، تبھی تو آپ دھاگے باندھ رہے ہیں۔ اگر اولیاء کرام کی کاملیت پر یقین ہوتا اور اگر ان کی نسبتوں پر یقین پختہ ہوتا تو آپ کو دھاگے باندھنے کی نہیں بلکہ ان کے ساتھ دل باندھنے کی ضرورت تھی، ان کے اپنی محبت اتنی کامل کرنے کی ضرورت تھی کہ بزرگ خود فرماتے، بتا میرے بیٹے مسئلہ کیا ہے، میں رب کے حضور تیری سفارش کرتا ہوں۔ خیر میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں نوجوان نسل تک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی میں نے جہلم کی سرزمین پر ایک گدی نشین کے ہاں ایک واقعہ دیکھنے کو میسر آیا۔ سالانہ عرس کے موقع پر جناب علی وقار وہاں پر شیعہ حضرات اور دوسرے اہل تشیع حضرات اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ رقص کرتے ہوئے، خواتین کو آگے نچاتے ہوئے ڈولی لے کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں ڈولی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اولیاء کاملین کو آپ کی ڈولی کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کی ڈولی کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کی ڈولی اٹھا کر لے جانا انہیں کون سا خوش کرتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید درود شریف پڑھ کر آپ ان کو اصال کر کے ان کے ذریعے رب کے حضور دعا کریں گے تو یہ اصل حقیقت ہے، اور یہی جو ہے وہ اصل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اولیاء کاملین سے فیض لینا چاہتا ہوں، جو انوار و تجلیات رب تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں وہ میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو صرف آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ادوار و وظائف پڑھ کے ان کے اصال کرنے ہوں گے اور ان کے وسیلہ سے رب کے حضور پیش کرنا ہوگا، مالک تیرے اس مقرب بندے کو، اس مقرب بندے کا وسیلہ لے کر میں تیرے حضور آیا ہوں، مالک اس مقرب بندے جو تجھے راضی کر چکا ہے، جو تیری رضا پہ چل چکا ہے، اس بندے کے تو فعل مجھے بھی بخش دے اور میرے معاملات میں بھی آسانیاں عطا فرما دے۔ تو حضور قرآن مجید کی آیت مقدس ابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آؤ، تو وسیلہ سے انکار نہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر اس موضوع پر کچھ آیات بھی پیش کروں گا، مگر جو آج کے ٹاپک ہے جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے طواف کرنا قطعی جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، بلکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے نا، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں کہتا اپنی زوجاؤں کو کہتا، اپنی بیٹیوں کو کہتا کہ تم اپنے خامن کو سجدہ کرو، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا۔ سمجھے شام طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے، طواف کرنا بھی منع ہے، سجدہ کرنا بھی منع، سجدہ کرنا حرام ہے، چومنا بھی منع ہے، کیونکہ اس چومنے کے آپ اس انداز سے جھکتے، ہمارے آستانہ لیا سیفیہ فقیر آباد شریف لاہور میں آپ کے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے، میں نے دیکھا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ دربار کے چاروں طرف رہے جو ایک وہ بارڈر لگا ہوا، بارڈر کیا ہے؟ شیشے کی بار لگی ہوئی ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے سجدہ کرنا حرام ہے، اور میں چومنے کے لیے بھی آگے کو بڑھے تو جناب پتہ چل جاتا ہے اونچا کر کے چومنا پڑے گا، بلکہ کئی آج بھی اللہ کی ولی کئی بارگاہیں ایسی ہیں جہاں اونچی قبر بنائی جاتی ہے، اگر کوئی چومنا چاہے بھی تو عقیدت سے تو اونچا کر کے جھکے نہیں، جھکنا رب کے حضور ہے، سجدہ کرنا رب کے حضور ہے۔ خیر موضوع کی یہ نکل جائے گا، میں جو پیش کرنا چاہ رہا تھا، ڈولی کا تصور اسلام میں کوئی نہیں، ڈولی کا فائدہ بزرگان دین کو کوئی نہیں۔ اگر آپ منت ماننا چاہتے ہیں، چلیے آپ منت ماننا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ منت مانے نا، کہ بلا منت یہ مانے، منت یہ مانی جائے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، کہ مالک کریم میں تیرے حبیب کے حضور 10,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، 1,000 میں اپنی استطاعت کے مطابق اتنا درود پڑھوں گا، اور میں یہاں اس بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھوں گا، اس بزرگ کی وسیلے سے میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کہیے گا، یہ منت کا طریقہ کار نہیں ہے کہ جناب میں رقص کروں گا، ہاں دیکھ کوئی چلانا چاہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا چاہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہے، بلکہ دعا تو یوں بھی مانگی جا سکتی ہے نا کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کام کرتے ہوئے فلاں دین کے طالب علم کو جو قرآن سیکھ رہا ہے، جو دین سیکھ رہا ہے، میں اس کی 1 ماہ کا خرچہ اٹھاؤں گا، 1 ماہ کا خرچہ ہوگا، ایک دیکھ جتنا ہی ہوگا یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، مگر 1 ماہ کا خرچہ دل اٹھا کے دل بھی مطمئن رہے گا اور اس دین پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو آتا رہے گا۔ منت ماننی ہے تو یوں مانگے نا، اگر آپ کو منت مانگنے کا معاملہ پر درپیش آ گیا ہے، اگر آپ معاملہ کے حضور پر اس وسیلے سے لینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مالک یہ کام ہو جائے تو میں اس طرح کر لوں گا، تو منت یوں مانے کہ مالک میں رات کو نوافل پڑھوں گا، میں رات کو سجدے کروں گا، میں تیرے حضور بیٹھ کر، میں تیرے اللہ کے بندے کے حضور بیٹھ کر تیرے حضور جو ہے اپنی حاضریاں پیش کروں گا، میں اس اللہ کے بندے کے ہاں بیٹھ کر تیرے حبیب کے حضور درود پڑھوں گا، میں یہ کام کروں گا۔ سمجھے صاحب، اپنی ترجیحات جو ہے وہ بدلیں۔ اب ہر جگہ آ کے علماء نے ڈنڈے سے تو نہیں کہنا کہ بھائی نہیں ایسے نہیں کرو، اب علماء کا یہ کام تو نہیں ہے، علماء مسجد و ممبر کے محراب و ممبر کے وارث ہیں، یہ وہیں بیٹھ کر پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام کیا دینا ہے؟ میرے سامنے شام میں حقیر آدمی ہوں، مگر ایک عرصہ دراز سے خطابت و امامت میں گزرتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ آخری 10 منٹ رہ جاتے ہیں تو ہمارے صاحبان جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دین کیا سیکھنا ہے؟ اگر دین سیکھنے کا واقعی اگر چاہ چڑھ گیا ہو، یعنی خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو آئیے دین سیکھیے۔ علماء آج بھی سکھاتے ہیں، آپ کسی دینی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں، وضو فرماتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، میں اتفاقاً اب وہ کیا ایکوریٹ ورڈ یاد نہیں ہے کون سی کتاب تھی اور کون سا حدیث نمبر تھا، وغیرہ میں یہیں عرض کر دیتا، مگر میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ کسی عالم سے دین کا مسئلہ پوچھنے جائیں تو فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں،
سامعین احتشام کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں اور کتنے ہزار گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, کتنی ہزار درجات بلند کر دیے جاتے ہیں, کتنی ہی نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں مسئلہ پوچھنے والے کو بھی, مسئلہ پچھوانے والے کو بھی. تو سامعین احتشام یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. میں جو عرض کرنے کا مقصد اور صرف یہ ہے, ہاں میں آج ایک جملہ اور ساتھ اٹیچ کر لوں, یہ جو ہاتھ میں کڑے ڈالنا, یہ ہاتھ میں مندریاں ڈالنا, مندریاں وہ عجیب و غریب ڈالنا, یا ہاتھ میں کڑے ڈالنا, یا ہاتھ میں داغے باندھنا, یا گلے میں داغے باندھنا, یہ فلاں دربار سے لے کر آیا ہوں. اور خدا کے بندے, اگر اس کا معاملہ زیادہ درپیش ہوتا تو پھر کیوں ایسا ہوتا؟ یعنی اگر یہ منع نہ ہوتا تو حضور کیوں داغے اتارتے؟ یہ بات سمجھنے کو ہے. داغے پہننا بھی جائز نہیں ہے, گڑے باندھنا بھی جائز نہیں ہے, وہ مندریاں لگانا بھی جائز نہیں ہے, وہ کڑے گلے میں ہو یا ہاتھ میں ہو یا پاؤں میں ہو, یہ جائز نہیں ہے. ہاں میں یہاں ایک اور بات کہتا چلوں, میں انشاءاللہ کسی دن اس پر ویڈیو بناؤں گا. ولی اولیاء کاملین پہ غالباً میں پہلے بنا چکا ہوں, مگر اس کی نشانیوں کے حوالے سے اور پہچان کے حوالے سے جو دور کے تقاضے ہیں, میں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ویڈیو پیش کروں گا. مگر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, یاد رکھیے ہر شخص ولی نہیں ہو سکتا. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, میرے چینل پہ موجود ہے, عامل کے حوالے سے. اب کوئی عامل خود کو ولی کہے تو جناب وہ عامل ہے, ولی نہیں ہے. میرے جو کہنے کا مقصد ہے, کوئی ہاتھ میں کڑے ڈالے, کوئی اس کا انداز چلنے پھرنے والا سنت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو اور کہے جی میں ولی ہوں, تو ولی نہیں ہو سکتا. وہ حضور کی سیرت کو ایک بھی عمل نہ کرتا ہو, منافی چلتا ہو, تو بھائی وہ ولی نہیں ہو سکتا. مجذوب کی کیٹیگری سے کچھ اور ہوتی ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جو پیغام ڈلیور کرنا چاہتا تھا, یقین جانیے بڑا دیکھ کر دکھ ہوا. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دربار پہ ہونے والی خرافات, خواہ سجدے کی صورت میں ہو, سجدہ کرنا حرام ہے, اس دربار کا رقص کرنا حرام ہے, دربار کے گرد چکر لگانا, طواف کرنا حرام ہے. اللہ کے ولی سے مانگے, اللہ کے وسیلے سے مانگے, اللہ کے ولی کے بارگاہ سے, حضور کے وسیلے سے مانگے, ان کے وسیلے سے رب کے حضور مانگے. مگر طریقہ کار ہے ان کے وسیلے سے کہ مالک یہ تیرا مقرب بندہ ہے, میں اس کی تو فعل تیری بارگاہ میں آتا ہوں, اس نے تجھے راضی کیا ہے, مالک اس کے صدقے تو مجھ سے راضی ہو جا. میرے اعمال تو اس قابل نہیں ہے, مگر مالک تو اس کے صدقے مجھ سے راضی ہو جا. یہ طریقہ کار ہے مانگنے کا. اور میں نے منت کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے. اب یہ منتیں جو طریقہ کار ہے, ڈولیاں لے جانا, صاحبی ڈولیوں کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی بھی عرس پر کوشش کرے, حد المقدور میں نوجوانوں تک پیغام دینا چاہتا ہوں, صاحب کوشش کریں, حد المقدور بچنے کی کوشش کریں ان معاملات سے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ بہت سی ویڈیوز بہت سی ٹاپک پر ابھی سوچ رکھی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور وہ ویڈیوز آپ تک میسر آئیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر حقیقی کوئی بات بری لگے, میری ناقص کی کوئی بات بری لگے, تو رابطہ کر کے مجھے اطلاع ضرور دیجیے گا. میں کوشش یہی کی ہے کہ جو بزرگان دین سے ہم تک پہنچی ہے بات, وہی بات آپ تک ڈلیور کروں. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آخر تک چلنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا دوستوں تک. یہ پیغام ڈلیور کرنا مت بھولیے گا. اللہ آپ کا نام ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.